اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیتیں پڑھی۔ اللہ کہتا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ نے کہا کہ قسم ہے فجر کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر دن جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ نے اس فجر کی قسم کھائی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد 10 دنوں کی فجر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد عرفہ کے دن کی فجر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں وقت کی قسم کھاتا ہے، اس سے بتاتا ہے کہ وقت کی اہمیت ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں سلف اور خلف سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، رمضان کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، مگر یہ ذی الحجہ کے ان دنوں کو قربانی کے جانور خریدنے اور ان کے چرانے میں گزار دیتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفے کی قسم بھی کہا وشاہد و مشہود۔ علامہ البانی کہتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاہد و مشہود سے مراد جمعہ کا دن اور عرفے کا دن ہے، لہذا جمعہ اور عرفے کا دن افضل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اور آپ نے حدیث میں یہ بھی فرمایا افضل ایام دنیا کے سب سے افضل ترین دن، بڑی عظمت والے دن، بڑے بابرکت دن ہیں یہ۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے عمل صالح جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ 10 دنوں میں عرفے کا دن بھی آتا ہے، وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جمع کر کے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساروں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ لہٰذا عرفے کے دن حاجی حجاج میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں۔ الحمدللہ حد نگاہ تک انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے۔ کیوں جمع ہوتے ہیں عرفے کے میدان میں؟ اللہ کی مغفرت پانے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو لوگ حج کو نہیں گئے ماشاءاللہ ان کو بڑی خوشخبری سنائی۔ عرفے کو جو لوگ نہیں جا سکے، حج کو نہیں جا سکے، وہ لوگ اپنی جگہ رہ کر ماشاءاللہ روزہ رکھیں عرفے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ آپ نے عرفے کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا عرفے کا دن آتا ہے تو روزہ رکھنا چاہیے، اس سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ 360 دن کے گناہ معاف۔ اور آپ نے یہ بھی کہا آنے والے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ علامہ عبد القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ لہذا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اپنے غلاموں کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ عرفے کا روزہ رکھو، بلکہ یاد رکھو عرفے کے دن اگر کہیں ٹریولنگ بھی کر کے چلے گا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ زہری رحمہ اللہ عرفے کا روزہ یا جو ہے 10ویں محرم کو روزہ سفر میں بھی رکھ لیتے۔ لوگ پوچھتے کیوں روزہ رکھتے تو کہتے بات اصل میں یہ ہے جو رمضان کے روزوں کی قضا ہو سکتی ہے مگر عرفے کے بھی عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے میں روزے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں کہا کہ بڑے نیک دن ہیں، بڑے بہترین دن ہیں۔ ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہر نیک عمل کرو۔ دوسرا یہ ہے ان دنوں میں گناہوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ دوسرے دنوں میں گناہ کر لی الگ بات ہے، مگر ان دنوں میں ثواب جتنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان دنوں میں یہ زیادہ پڑھنا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں پڑھو فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ اور میں سمجھتا ہوں عام دنوں میں اللہ
اللہ کا ذکر کرنے میں جو مزہ آتا ہے، ان دنوں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر طرف دیکھیں آپ ماشاءاللہ حج کرنے لوگ جا رہے ہیں، مینا کا پورا میدان، مزدلفہ کا پورا میدان، مکے سے لے کر عرفہ تک میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ وادیاں پوری لبیک اللہم لبیک سے گونجتی رہتی ہیں۔ جیسے ہی عید کا دن آتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بازار جاتے تھے۔ اب دیکھیے یہ مسجد بھی بازار ہی میں ہے، لہٰذا بازار میں ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ذی الحجہ کے ان دنوں میں بازار میں جاتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے، سارے لوگ بھی مل کر ماشاءاللہ تکبیر پڑھتے۔ بازاروں میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے ان دنوں میں وہاں بھی اللہ کا زیادہ ذکر ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں قربانی بھی کرنا چاہیے۔ اب قربانی کے بارے میں واجب ہے، مستحب ہے، صاحب نصاب کو کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر ہم سال کے 11 مہینے قربانی کے لیے پلاننگ اگر کریں نا ماشاءاللہ آسانی سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جس کو حج عمرے کی ادائیگی کا موقع دیا اس کو تو وہاں جانا چاہیے۔ اور ان دنوں میں زیادہ 9 دن آتے نا، 9 دن بھی مکمل طور پر روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک آج کے خطبے کی اہم بات یہ بھی ہے، یہ جو 10 دن آتے ہیں 4 حرمت والے مہینے آتے، ذوالقعدہ، ذوالحج، رجب، محرم، ان 4 مہینوں کی عظمت کو اپنے بچوں کے اندر بھی رکھنا چاہیے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر موبائل لے کے کھیلتے پھرتے، بچپن سے انہیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی کامیت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، ان کو بتاؤ ان دنوں میں گناہ کرنا بڑا خطرناک ہے۔ لہٰذا بچپن ہی سے اگر ہم ماشاءاللہ اگر ان کے دلوں میں حرمت والے مہینے کیا ہوتے، ذی الحجہ کے دن کیا ہوتے، عید کا دن کیا ہوتا، ایام تشریق کیا ہوتے، اگر ہم بتائیں گے تو ماشاءاللہ ہم جو ہے ان کے اندر اشہر حرم کی مکمل طور پر حرمت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔